بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے بچوں کی تربیت، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ والدین کے بہت حقوق ہیں اور وہ پورے بھی کرنے چاہیے، لیکن آج میں والدین سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارا دین بڑا بیلنس والا دین ہے، وہ اولاد کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹا بیٹی دیا ہے تو اس کی تربیت بھی اچھی کریں۔ اگر آپ ایک شخص کی تربیت اچھی کرتے ہیں، آپ کمال کرتے ہیں، سوسائٹی کو اچھا فرد دے دیتے ہیں۔ ہم جیسے ہی والد والدہ بنتے ہیں، والدین کے حقوق کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، جس ٹاپک میں ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہو، ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہو، لیکن جہاں ہم نے اچھا کرنا ہے وہاں ہم سوچتے ہی نہیں کہ کہیں ہمارا رویہ ٹاکسک تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم کسی کو ذلیل تو نہیں کر رہے، کہیں انسلٹ تو نہیں کر رہے، تنقید زیادہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم نے حالات کے حوالے تو نہیں بچوں کو چھوڑ دیا۔ جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ رول ماں کا ہے۔ جہاں معاشرے میں عورت کی حالت بری ہے، وہاں معاشرے کی حالت بری ہے، کیونکہ ماں کی حالت بہتر نہ ہو تو نسل بدتر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں ڈیروں پہ خواتین کو دیکھیں، وہاں خواتین پسی ہوئی ہیں، وہاں معاشرہ بھی پسا ہوا ہے، کیونکہ تربیت کے لیے گود چاہیے۔ جہاں گود نہیں تو نسل تیار نہیں کی جا سکتی۔ اگر عورت کا احترام نہیں ہے، جس گھر میں بیٹی کو اہمیت نہ دی جائے، وہاں سے بہتر نسل کبھی تیار نہیں ہو سکتی۔ نسل تیار کرنے کے لیے آپ کو بیٹی چاہیے، ماں چاہیے، یعنی سب سے پہلا میم ماں کا۔ آگے چلتے ہیں تو ذمہ داریاں دوسرے میم پر بڑھ جاتی ہیں، وہ ہے ممبر۔ جیسے جمعے کا خطبہ ہم سنتے ہیں، یعنی معاشرہ رول پلے کرتا ہے۔ اس سے اگلا میم ہے معلم کا۔ بغیر ٹیچر کی سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ٹیچر بچے کی تربیت اور گرومنگ میں بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ آج ایک نیا میم بھی آ چکا ہے، اس کا نام ہے میڈیا۔ بغیر میڈیا کی تربیت اور ترقی نہیں کر سکتے، اسلام ممکن نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا جو آج شدید نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، ہمیں امید ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ بھی گرو کرے گا۔ ہمیں میڈیا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری میم ہمارا معاشرہ ہے، وہ ماحول ہے جہاں سے چیزیں بنتی ہیں۔ آپ کا ارد گرد ہے، اسکول لاکھ کام کرے، گھر لاکھ کام کرے، اگر علاقہ محلہ بہتر نہیں، تربیت نہیں ہو سکتی۔ سب میم ملتے ہیں تو سوسائٹی آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، جس کو تربیت کہا جاتا ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ تربیت ایک ایسا عمل ہے جسے گزرنے کے بعد جو اس عمل سے گزرا ہوتا ہے اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، یعنی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کا یہ پہلا سی تعلیم دیتی ہے۔ پہلا جو سی ہے کانفیڈنس کا، وہ ہے سیلف کانفیڈنس، یعنی آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو۔ آپ کا اپنی تعلیم، گفتگو پہ، لکھنے بولنے پہ یقین نہیں تو آپ کے پاس پہلا سی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ مومن کا ایمان یہ ہے اس نظام کے پیچھے جو خالق کے نظام ہے، یعنی اللہ، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا سی کیا ہے؟ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد دوسرا سی بچوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں، یعنی بچہ اپنی زندگی کے مسئلے خود حل کرنے کے قابل ہو سکے۔ ابا جان کو نہ کہے کہ مسئلہ ہو گیا ہے، پہلے خود دیکھے میرے پاس کام کرنے کے راستے کیا ہیں، آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، اپرچونٹیز کیا ہیں، سفارش کے بغیر ترقی کیسے ہو سکتی ہے، 2 نمبری لگائے بغیر حلال کمانے کے کتنے طریقے ہیں، یہ کریٹیوٹی ہے۔ اس غلط دنیا میں صحیح رستہ اختیار کرنا کریٹیوٹی ہے۔ خود کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنا رستہ لینا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا کریٹیوٹی ہے۔ دوسرے سی کے بغیر تعلیم نہیں۔ تیسرا سی کیا ہے؟ وہ ہے کریکٹر۔ اگر آپ صاحب کردار نہیں ہیں، آپ کے پاس ویلیوز نہیں ہیں، آپ کے کچھ رولز اور پرنسپلز نہیں ہیں جس کو آپ فالو نہیں کرتے، تو آپ ماسٹرز کی ڈگری لینے کے باوجود، پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی جاہل ہیں، اگر آپ کے پاس تیسرا سی یعنی کریکٹر نہیں ہے۔ چوتھا سی ہے کنٹریبیوشن۔ پڑھا لکھا شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں لیکن دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ کوئی شخص اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہے یا باہر سے کما کر لا رہا ہے، لیکن اگر وہ واپس اپنے علاقے میں آ کر اس کی خدمت کر رہا ہے تو وہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے۔
اگر پڑھنے لکھنے کے بعد آپ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تو آپ کی تعلیم بیکار ہے۔ ہم نے ابھی تک کچھ میمز کو ڈسکس کیا اور کچھ سی کو ڈسکس کیا، یعنی سیلف کانفیڈنس، بچے کا خود پہ اعتماد ہونا چاہیے، وہ اپنے مسئلوں کو حل کرنا جانتا ہو اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ ہے ایجوکیشن جو ہمیں اسے دینی چاہیے۔ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ عموماً بچے ارد گرد نافرمانی دیکھتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں۔ نافرمانی فرینڈز ایک کمیٹی ہے، یہ ڈالی جاتی ہے پھر ہی نکلتی ہے۔ 100% ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار نیک لوگوں کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے نافرمانی کی سزا جو آپ نے نافرمانی کی وہ آپ کو نافرمان اولاد کی شکل میں ملتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے والدین کی گستاخی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسی سے ملتی جلتی حالات ہیں۔ ہر مؤدب انسان کی اولاد کو مؤدب دیکھا جاتا ہے۔ دوسروں کی قدر کرنے والوں کی اولاد ہمیشہ والدین کی قدر کرتی ہے۔ جو نافرمان بچے ہوتے ہیں انہوں نے نافرمانیاں دیکھی ہوتی ہیں، کبھی حالات و واقعات یعنی گھر کا ماحول نافرمان بناتا ہے۔ مثلاً ہمیں اپنا رشتہ لے کر چلنا نہیں آتا، کبھی شوہر بد لحاظ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی بیوی، وہ بدتمیزی ہمارے بچے سیکھ لیتے ہیں کیونکہ بچہ تو دیکھتے ہی سیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھے بغیر چلنا کہ موقع محل کیا ہے، کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کہیں بچہ نہ ہم سے کچھ چیزیں سیکھ لے۔ نافرمانی کا پرابلم بچے کے ساتھ تب ہوتا ہے جب بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہو، اس کو آپ سن نہیں رہے تھے۔ اکثر ہم بچوں کو سنتے نہیں ہیں، ان کی شکایات کو نہیں سنتے، بلکہ ہم بچے کو سنے بغیر کوئی دوسرا اس کے بارے میں جو چیز بتائے ہم بچوں کو مارنا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بچوں کو سنا نہ جائے تو وہ چیخنے لگتا ہے، بد لحاظ ہو کر بولنے لگتا ہے کیونکہ اس کی سنی نہیں جا رہی۔ دیکھیے وہ مطالبے جو ایک مکمل لاک ڈاؤن تک پہنچا دیتے ہیں یا سڑکوں تک لوگوں کو لے جاتے ہیں، وہ مطالبے جن کے لیے لوگ بینرز اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، احتجاج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو ٹائم پہ سن لیا جائے تو وہ مسئلے بڑے نہیں بنتے۔ اسی طرح بچوں کے مسائل کو ٹائم پہ سنا جائے تو وہ شدت اختیار نہیں کرتے۔ بعض دفعہ بچہ اسکول سے بری چیزیں سیکھ آتا ہے، کئی دفعہ گھر سے گالی سیکھ کر اسکول جاتا ہے۔ پی ٹی ایم پیرنٹس ٹیچر میٹنگز میں پیرنٹس بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑا اچھا بننے کے لیے کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو کبھی کسی نے گال نہیں نکالی، حالانکہ گھر میں گالیوں کی ٹیبل ٹینس چل رہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بچہ واقعی باہر سے سیکھتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری گستاخیوں میں جو آگے آ گئی ہیں، یہ ہماری گستاخیاں ہیں جو آگے آ گئی ہیں، کیا گھر کا ماحول ہم نے بد لحاظی اور بد زبانی کا رکھا ہوا ہے؟ وہ ماحول بدلیے۔ ایک کام کیجیے، دونوں میاں بیوی بیٹھ جائیے اور سوچیے کہ ہمارے آس پاس کے جھگڑوں نے بچوں کو بد زبان کر دیا ہے، گستاخ کر دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ایشو کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہو تو ماں سمجھنے کی کوشش کرتی کہیں اس کے پیٹ میں تو درد نہیں، کہیں اس کا پیمپر تو نہیں بدلنے والا، بستر گیلا تو نہیں، اس کو بھوک تو نہیں لگی، کوئی چیز چپ تو نہیں رہی۔ ان سب چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بد زبانی اگر بچہ کر رہا ہے تو دیکھیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ لازماً ہوگی جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ چھوٹا سا ایشو اگر ہم صحیح نہیں سمجھتے تو بڑھ کے وہ بد زبانی کی وجہ بن جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بچوں کو بری کمپنی سے بچائیں۔ جب تک بچوں کو ہم ایمان نہیں دیں گے، اچھائی اور برائی کا فرق نہیں دیں گے، بچے ان چیزوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ آج کے بچے ہمیں لگتا ہے بہت ضدی بچے ہو گئے ہیں۔ ضدی بچوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیسے ٹریٹ کیا جائے بچے کو، اور وہ ضد آتی کہاں سے بچے میں؟ بظاہر بچہ کا ذہن تو خالی ہوتا ہے، ایکچولی بچہ جلد باز ہوتا ہے، جلدی سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، بچوں کے اندر تجسس ہوتا ہے اور یہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں میں تحمل بھی نہیں ہوتا۔ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ میرا بچہ 6-7 سال کا ہے پر بڑا شرارتی ہے۔ ایسی ماؤں کو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ ایکٹیو ہے۔